بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین۔ دودھ میں بادام ڈال کر پی لیا کرو، زندگی بھر آپ کی یادداشت آپ کو کسی موڑ پر دھوکہ نہیں دے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ابن آدم کی سعادت مندی کی علامت ہیں اور 3 چیزیں اس کی بد نصیبی کی علامت ہیں۔ ابن آدم کی خوش نصیبی تو یہ ہے کہ اسے نیک بیوی ملے، اچھی رہائش ملے اور عمدہ سواری ملے، جبکہ اس کی بد نصیبی یہ ہے کہ اسے بری بیوی ملے، بری رہائش ملے اور بری سواری ملے۔ ناظرین، دل کی سکون کے لیے قرآن کریم کی تلاوت، سکن کی خوبصورتی کے لیے وضو والا پانی، جسمانی صحت کے لیے نماز اور خوشی کے لیے اللہ پاک کا ذکر کیا کریں۔ کچھ ایسی باتیں جن سے اللہ کریم ناراض ہوتا ہے: اپنی اولاد کو گالیاں دینا، دل میں کسی انسان سے بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت اپنے کام کاج میں مصروف رہنا، دسترخوان پر باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ ناظرین، برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو ملک الموت عزرائیل علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سال تمہیں ان سب لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہیں جن کے نام اس صحیفے میں درج ذیل ہیں۔ عطا کہتے ہیں، انسان نکاح کرتا ہے، مکان تعمیر کرتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا نام ملک الموت کے صحیفے میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ ملک الموت ہر روز 3 مرتبہ تمام گھروں کی تلاشی لیتے ہیں اور ہر اس شخص کی روح قبض کر لیتے ہیں جس نے اپنا رزق وصول کر لیا ہے اور اپنی عمر پوری کر لی ہے۔ جب اس کے گھر والے روتے ہیں تو ملک الموت کہتے ہیں کہ اس نے اپنی عمر پوری کر لی ہے، جب تمہاری عمر بھی پوری ہو جائے گی تو تمہاری روح بھی قبض کرنے آؤں گا۔ ناظرین، رات کو گوشت کھانے سے ڈراؤنے خواب زیادہ آتے ہیں۔ جو لگاتار بولنے کے عادی ہوتے ہیں ان لوگوں پر اپنی زبان کی وجہ سے مصیبتیں زیادہ آتی ہیں۔ چائے پینے سے بھوک کی کمی ہو جاتی ہے اور معدے میں گرمی پیدا ہوتی ہے۔ بڑھتے ہوئے بچے کھانا کھانے سے دور بھاگتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خون کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں بچوں کو روزانہ کھجور کھلائیں، اس سے خون کی کمی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کھانا ہضم نہ ہونے کی پرابلم ہو تو کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف کی کھا جاؤ۔ زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں استعمال کرنے سے قبض ہو جاتی ہے۔ رات کا کھانا نہ کھا کر سونے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ رات کا کھانا ضرور کھائیں، چاہے 2 کھجوریں ہی کیوں نہ ہوں۔ ناظرین، سوتے وقت ماتھے پر سرسوں کا تیل مسل دو، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ زیادہ ٹینشن لینے والے کو معدے کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دہی معدے کو ہمیشہ تندرست رکھتا ہے۔ مسلسل ذہنی ٹینشن کا شکار رہنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ کھانے سے قبل 1 الائچی کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ کچا دودھ پینے سے سکن کبھی کالی نہیں ہوتی۔ شام کے وقت چاول کھانے سے پیٹ کی چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ دل کی بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو شام کو ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کیا کریں۔ گرم پانی گلے کی خراش کو دور کر دیتا ہے اور سکن کو خوبصورت بناتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ روٹی کم اور پھل زیادہ استعمال کیا کرو، ایسے میں کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ جو انسان تھوڑے پر صبر اور شکر نہیں کرتا، ایسا انسان ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے۔ یہ چیزیں بھول کر بھی مت کھائیں ورنہ موت واقع ہو سکتی ہے۔ دودھ کے ساتھ مچھلی نہ کھائیں، چائے کے ساتھ کیلا کبھی نہ کھائیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے اجتناب کریں، کھڑے ہو کر پانی پینے سے کمر اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ زیادہ سونے سے انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے اور انسان اداسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیموں کے پتوں کا رس پینے سے آپ کا پیٹ صاف رہے گا۔ ناظرین، کریلا شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، وزن کی کمی کا باعث بنتا ہے، قبض بھی دور کرتا ہے۔ سخت جسمانی مشقت سے ہونے والی پٹھوں کی درد کی صورت میں جاپانی پھل کھانا بہت مفید ہے۔ چیری کا استعمال کینسر جیسے مہلک مرض کے خلاف قوت مدافعت فراہم کرتا ہے۔
اس کا استعمال وزن گھٹانے میں خاطر خواہ مدد فراہم کرتا ہے۔ جو لوگ کمزور ہوں یا ان کے جسم میں خون کی کمی ہو وہ نہار منہ چیری کھائیں، چند دن میں صحت مند نظر آئیں گے۔ ناظرین، بھروسہ کرنے والے انسان سے زیادہ بیوقوف بھروسہ توڑنے والا انسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی چھوٹی سی خوشی کے لیے ایک بہترین انسان کو زندگی بھر کے لیے گنوا دیتا ہے۔ سیب کا رس بچوں کی کمزوری کے لیے بہترین ہے۔ سیب کا رس پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں دل ہمارے بدن کا وہ حصہ ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ پیاز پر شہد لگا کر کھانے سے عورتوں کو ماہواری کے درد میں آرام مل جائے گا۔ بادام دودھ میں ڈبو کر کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے اور قوت یادداشت میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے مسوڑھے خراب ہو جاتے ہیں، قوت باں میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، کیلا روزانہ کھانے سے قوت باں بڑھ جاتی ہے اور دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھانے سے موٹاپا دور ہونے لگتا ہے اور خون صاف رہتا ہے۔ نہار منہ انار کھانے سے آپ کے بدن میں نیا خون پیدا ہونے لگے گا۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے بدن کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ عام گھی کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پھول جاتا ہے اور پیٹ ابھر آتا ہے۔ سرسوں کے تیل کے اندر آٹے کا حلوہ بنا کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملے گا۔ بغیر چینی والی چائے پینے سے دماغ کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ جو رات کے وقت دودھ میں الائچی ڈال کر پی جاتا ہے اس کو جوڑوں کا درد کبھی نہیں ہوتا۔ پاؤں پر سرسوں کا تیل لگانے والا سستی اور تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی گفتگو کی ابتدا میں ایک دعا کا ذکر چھیڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دیہاتی آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشغول کر لیا، یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ جب مجھے اندیشہ ہوا کہ جب تک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچوں گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر پہنچ چکے ہوں گے، تو میں نے زور سے اپنا پاؤں زمین پر مارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، کون ہے؟ ابو اسحاق ہوں۔ میں نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رکنے کے لیے فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے ہمارے سامنے ابتدا میں ایک دعا کا تذکرہ کیا تھا، بعد میں اس دیہاتی نے آ کر آپ کو اپنی طرف مشغول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی بھی مسلمان جب بھی کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے پروردگار سے دعا کرے وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کچا ایلو ویرا کھانے سے انسان کی طاقت میں کبھی کمی نہیں آتی۔ رات کے وقت مسواک کر کے سونے سے شوگر کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر گردوں کی پتھری سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو چاول کم سے کم استعمال کریں۔ بار بار نیند سے جاگ جانا ایک خفیہ اور جان لیوا بیماری کی علامت ہے۔ بیگن کا سالن کھانے سے بندے کا دل بہت طاقتور رہتا ہے۔ بیگن کی تاثیر گرم ہے، بلغم خارج کرنے میں مددگار ہے اور بدن میں خون کو جمنے نہیں دیتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک منادی آواز لگائے گا، اے اہل جنت، تم ہمیشہ اس میں رہو گے، یہاں موت نہیں آئے گی، اور اے اہل جہنم، تم بھی ہمیشہ اس میں رہو گے، یہاں موت نہیں آئے گی۔ ناظرین، شام کے وقت کچا پیاز استعمال نہ کریں ورنہ بخار ہو جاتا ہے۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنے کے لیے لیموں کا عرق چہرے پر لگا دیں اور آدھے گھنٹے بعد چہرہ دھو لیں۔ جو روزانہ روٹی کے ساتھ ایک ٹماٹر کھاتا ہے اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ جن بچوں کی نظر کمزور ہو ان کو سونف روزانہ کھلائیں، ان کی نظر تیز ہو جائے گی۔ ناظرین، برطانیہ کا رہائشی، دنیا کا سب سے مزاحیہ شخص چارلی 88 سال زندہ رہے۔ اس نے دنیا کے لیے 4 اہم بیانات چھوڑے ہیں۔ نمبر 1، اس دنیا میں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارے مسائل بھی نہیں۔ نمبر 2، آپ کے زندگی کا سب سے برا دن وہ ہے جس دن آپ ہنستے نہیں ہیں۔
نمبر 3، مجھے بارش میں چلنا پسند ہے تاکہ کوئی میرے آنسو نہیں دیکھ سکے۔ نمبر 4، دنیا کے سب سے بہتر ڈاکٹر صرف 6 ہیں: سورج، آرام، ورزش، خوراک، عزت نفس، دوست۔ زندگی کے ہر مرحلے پر ان سے جڑے رہیں اور صحت مند زندگی سے لطف اندوز ہوں۔ کیکر کی لکڑی چبانے سے بدن کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ جن کے گردے کمزور ہو جاتے ہیں ان کو اندھیرے میں خوف آتا ہے۔ منہ کھول کر سونے والے افراد دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ مولی کے پتوں کا رس نکال کر پینے سے یرقان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ امرود کے بعد دودھ یا پانی استعمال کرنے سے معدے کی خرابی ہو جائے گی۔ ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا خون کی کمی ہونے کی نشانی ہے۔ چہرے پر جھریوں والی عورتیں چاولوں کو پیس کر اس میں لیموں کے چند قطرے ملا کر چہرے پر لگا دیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے بال جھڑنے لگیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر دھو لیں، بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ چلتے وقت آہستہ اور احتیاط سے چلیں، اس طرح کمر کے مہرے سلامت رہیں گے۔ ناظرین، نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ بھر کر سونے سے تھکاوٹ ہمیشہ دور رہے گی۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈال دیں، اس سے پھل درخت دینا شروع کر دے گا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ سخت مصیبت کن لوگوں پر آتی ہے؟ فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام پر، پھر صالحین پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر۔ انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے۔ اگر اس کے دین میں پختگی ہو تو اس کے مصائب میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہو تو اس کے مصائب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور اس انسان پر مسائب آتے رہتے ہیں، مسلسل مصائب آتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ زمین پر چلتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، مچھلی کے تیل سے کمر کی مالش کرنے سے کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ دال کا سالن کھانے کے بعد دودھ پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ روزانہ چائے زیادہ استعمال کرنے سے موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ بکرے کے دودھ میں سونف شامل کر کے پینے سے بخار اتر جائے گا۔ جس بندے کا پیٹ باہر نکلا ہوا ہے وہ جلد ہی دل کی تکلیف میں مبتلا ہونے والا ہے۔ ناظرین، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ کھانے میں روزانہ کالی مرچ کا استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ کالی مرچ نظر تیز کرنے میں مدد دیتا ہے۔ روزانہ ورزش کرنا فالج کے خطرے کو کم کرنے میں بے حد مددگار ہے۔ شوگر کے مریض لہسن ضرور استعمال کیا کریں، یہ بدن میں انسولین کی مقدار کو متوازن رکھتا ہے، اس سے کافی حد تک شوگر کنٹرول میں رہتا ہے۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں، کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا۔ ناظرین، بدن کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے تو روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ ناظرین، اگر کیڑے مکوڑوں سے بہت زیادہ تنگ آ گئے ہیں تو ادرک کے رس کا سپرے کرو۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ کھانے میں برکت چاہتے ہو تو گرم کھانا کھانے سے پرہیز کیا کرو۔ رات کے وقت چاول نہ کھائیں، اگر پھر بھی کھانے ہیں تو بالکل کم کھائیں، کیونکہ یہ موٹاپے کا سبب بنتے ہیں اور انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض، نظر کی خرابی اور جگر گردوں کی بیماری کا باعث بھی بنتا ہے۔ جو دودھ روزانہ گرم کر کے پیتا ہے، جان لو اس کی ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، گھر میں لونگ کا پانی چھڑکنے سے گھر میں لال بیگ نہیں آتے۔ وزن کم کرنے کے لیے ناف کے اندر چند قطرے لیموں کے ڈال کر سو جایا کرو۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال زیادہ استعمال کیا کریں۔ چنے کی دال بخار کو دور رکھتی ہے۔ خالص شہد کی پہچان یہ بھی ہے کہ روٹی پر لگا کر کسی کتے کو دو، وہ نہیں کھائے گا۔ اصلی شہد فریج میں رکھنے سے نہیں جمتا۔ ناظرین، کھانا پکاتے ہوئے یہ دھیان رکھیں کہ ہانڈی کا دھواں براہ راست آپ کے چہرے پر نہ پڑے، کیونکہ اس سے جھریاں ہو جاتی ہیں۔ لڑکیوں کو کم عمری میں ماہواری ہو جاتی ہے، جس سے سارا خون یوٹرس میں جمع ہونے اور رسنے لگتا ہے۔ اس کے لیے سب سے اچھا اور آسان نسخہ یہی ہے کہ آپ سورج مکھی کے بیجوں کو کچا چبا کر کھائیں اور ناریل کے تیل میں اچھی طرح فرائی کر لیں۔
ان کو روزانہ ایک ایک چمچ کھلائیں۔ اس سے ماہواری کا رکا ہوا خون بھی بآسانی خارج ہوگا اور ماہواری سائیکل بھی نارمل ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر کانوں میں میل جمع ہونے کی وجہ سے کان بند محسوس ہونے لگے تو پیاز کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کر اسے کپڑے میں لپیٹ کر سوتے وقت کان کے اندر رکھیں اور صبح اسے نکال لیں۔ یہ کان میں جمی ہوئی میل کو نرم کر کے خارج ہونے میں مدد دے گا۔ مونگ پھلی کے ساتھ گڑ کھانا کمزوری دور کرنے کے لیے بہت لاجواب ہے۔ جسمانی دردوں طاقت کے لیے بھی بہت لاجواب نسخہ ہے، یا پھر ایسے افراد جن کو سردی بہت زیادہ لگتی ہو ان کے لیے بھی بہترین ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔